मेरा नाम सादिया कमाल है। मेरा ताल्लुक़ अहमदपुर शर्किया पंजाब की एक तहसील से है। मैं मीडिया में मेरा आना इस तरीके से हुआ कि मेरी मदर टंग सराइकी है। सराइकी चैनल रोही टीवी का जब आगाज़ किया गया तो उस वक्त बहुत मुश्किल दरपेश थी कि ख़वातीन जो सराइकी बोल सकती हों, सराइकी में ख़बरें पढ़ सकती हों, प्रोग्राम्स कर सकती हों, कैमरे को फेस कर सकती हों, तो बहुत कम तादाद थी। लेकिन चूँकि मैंने एमए सराइकी किया हुआ था और उस वक्त एमफिल स्कॉलर थी, तो इस तरह से मुझे अपनी ज़ुबान की वजह से रोही टीवी में काम करने का मौका मिला और इस तरह से मैं मीडिया में आ गई। बिल्कुल करना पड़ा, क्योंकि ख़ातून के लिए एक ख़ातून होना ही बहुत मुश्किल है कि आप जब घर से बाहर निकलती हैं, आप किसी भी फील्ड में हों, तो आपके लिए ज़िम्मेदारियां ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो जब मैं चूँकि एक ऐसे इलाके से ताल्लुक़ रखती हूँ जो कि बिल्कुल फ्यूडल है, जागीरदाराना सिस्टम है, और हमारे यहाँ तो बच्चियों को पढ़ाया भी नहीं जाता था, जबकि मेरी माँ ने, मेरे बाप ने मुझे अपनी हिम्मत से और उस तरह से मैं उनके तवज्जो से इस काबिल हुई कि मैंने पीएचडी की है, ख्वाजा फरीद पे मैंने पीएचडी की हुई है। लेकिन मुझे इस पढ़ने में भी और उसके अलावा मीडिया में आने में, और ख़ास तौर पे इस मीडिया में आने के लिए मुझे शहर तब्दील करना पड़ा। भावलपुर से इस्लामाबाद आना एक बहुत मुश्किल मरहला ही नहीं, बहुत एक कठिन और नामुमकिन सा था। तो एक तो वो मुश्किल थी, दूसरा यहाँ आने के बाद ज़ाहिर है आपका वो एक्सपोजर नहीं होता, आपको बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी नहीं होती, आपकी वो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज नहीं होता। ये भी एक बहुत मुश्किल मरला था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे माशरे में जो एक सोच है, पैट्रियार्कल सोच, और मैं ये समझती हूँ कि ये सोच सिर्फ औरतों कि मर्दों की हम नहीं कह सकते हैं, ये औरतों में बहुत ज़्यादा होती है। तो मुश्किलात बहुत ज़्यादा थी, बीइंग फ़ीमेल मुश्किल थी। और फिर उसके बाद जब आप न्यूज़ रूम में आए, वहाँ पर काम करना एक फ़ीमेल के तौर पर, तो क्योंकि आपको एज एन ऑब्जेक्ट लिया जाता है, आपको ये समझा जाता है कि आप एक ख़ातून हैं और आपको सबऑर्डिनेट हमेशा माशरे में जिस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, तो इसी तरह से मीडिया की फील्ड में भी यही समझा जाता है कि ये ख़ातून है, ये एक औरत है। अगर आप अपनी काबिलियत की बेस पर कोई काम भी करती हैं तो वो यही समझते हैं, आपको हमेशा ये देखा जाता है कि आपकी अपीयरेंस कैसी है, आप किस कदर खूबसूरत हो, और उसके बाद आपके काम और उन चीज़ों को सेकेंडरी हैसियत दी जाती है। और अगर आप कहीं तरक्की कर रही होती हैं तो उस वक्त भी इन्हीं चीज़ों को देखा जाता है। तो मुझे सबसे पहले अपनी फैमिली का सामना था, फिर उसके बाद इस सोसाइटी की जो जिस तरह से टैबूज़ बने हुए हैं उसका सामना था, फिर उसके अलावा जो मुश्किलात थी, मैं आई थी इस्लामाबाद तो ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा मसला था, अकोमोडेशन का बहुत बड़ा मसला था कि आप कहाँ पे रहें, किस तरह से करें, और ट्रेनिंग्स हमारे यहाँ, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ट्रेनिंग्स दें, तो उस तरह की तरबियत भी नहीं हुई थी। तो ये तमाम मुश्किलात दरपेश थी। सबसे पहले तो जो ख़वातीन को सहूलियात होनी चाहिए, देखें बहुत मुश्किल होता है ख़वातीन के लिए बाहर निकलना। अब तो पिछले 2 दहाइयों में हम देखें तो बहुत कुछ चेंज हुआ है कि ख़वातीन बाहर निकलने लगी हैं और मीडिया में भी आने लगी हैं। तो सबसे पहले तो उनके लिए ये सहूलत दरकार हो, जब वो इतना अरसा पढ़ कर काम करने के लिए आती हैं तो इदारा उन्हें इस तरह का ज़रूर फैसिलिटेट करे कि उनकी मुहारत, उनके हुनर के मुताबिक उनकी तनख्वाहें हों और उनको काम करने के मौके दिए जाएं। और ख़ास तौर पर हमारी जो ख़वातीन को मुश्किलात दरपेश हैं, अब तो काफ़ी सारी हैं ख़वातीन। हम अमूमन पहले कहते थे कि पार्लियामेंट बीट बहुत सख्त समझी जाती थी, सेनेट बहुत सख्त समझी जाती थी, और ऐसी बीट्स, कोर्ट की बीट्स, नैब की बीट्स, ये ख़वातीन को नहीं दी जाती थी। और ख़वातीन को अमूमन ये समझा जाता था कि सोशल इश्यूज़, हालांकि दर हकीकत सोशल इश्यूज़ ही मैं ये समझती हूँ कि सख्त इश्यूज़ होते हैं जिन पर काम किया जाता है, ख़वातीन को वो सौंपे जाते थे। और जब आप कोई मैगज़ीन और अखबारात उठाकर देखते थे तो उसमें खूबसूरत जो सफ़ा, हालांकि मैं जब बच्ची थी और पढ़ती थी मुख्तलिफ़ अखबारात, मतलब हमारे दौर में अखबार जहाँ बहुत मशहूर था, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो मुझे अट्रैक्ट करता था वो सबसे पहला पेज और एंड जो दरमियान में आप फैशन देखते थे और आप ग्लैमराइजेशन, मतलब इसी को ही सब कुछ आप समझते थे। तो ये एक सोच थी, मैं ये समझती हूँ कि जो आपके अंदर सफ़र करती हुई आती है। तो ख़वातीन को बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी और अभी भी हैं कि ख़वातीन अगर काम कर सकती हैं और वो करना चाहती हैं और वो सख्त से सख्त बीट्स भी कर रही हैं। मुश्किल इलाकों में आप देखें कि बहुत सारी हमारी सहाफ़ी ख़वातीन हैं, आसमा शिराज़ी को आप देखें, ये वो ख़वातीन हैं जिन्होंने जंगों में जाकर जिस तरह से कवरेज की है। हमारे पाकिस्तान में बदकिस्मती से इस तरह के हालात रहते हैं अभी
کبھی آپ نے دیکھا زلزلے ہیں تو کبھی سیلاب ہیں تو کبھی کچھ ہیں، اور ان صورتحال میں ہماری خواتین دھرنوں میں آپ دیکھ لیں کہ خواتین کس طرح سے کوریج کرتی ہیں، لیکن خواتین کو وہ سہولیات نہیں دی جاتی۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک خاتون ہونے کے ناطے میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کی سیلف رسپیکٹ سب سے پہلے ہے۔ جب آپ اس کے کام کو ایکنالج نہیں کریں گے، جب آپ اس کی پذیرائی نہیں کریں گے اور اس کے بعد اس کو وہ معاوضہ نہیں دیں گے تو میں نہیں سمجھتی کہ آپ آگے بڑھ سکتے ہوں۔ اور پھر جب خاتون ہمارے ہاں ادھر سے رپورٹر نکلتی ہے، ابھی بھی بدقسمتی سے ہو رہا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ابھی ایک نجی چینل کی رپورٹر مرحومہ صدف نعیم جن کو کتنے عرصے سے تنخواہ بھی نہیں ملی تھی، اور وہ کنٹینرز پر کھڑے سابق وزیر اعظم عمران خان کا انٹرویو کرنا چاہتی تھی، اور وہ اسی دوڑ میں، کیونکہ چینلز میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمیں تو بریکنگ نیوز چاہیے، تو پھر وہ خواتین جو کام کرنا چاہتی ہیں، جو ایک جذبے سے، ایک لگن سے، ایک جستجو سے آتی ہیں اس شعبے میں، تو بدقسمتی سے ان کو وہ سہولیات بالکل بھی نہیں ملتی۔ اور اکثر پھر ہم نے دیکھا ہے کہ خواتین جب آپ انہیں وہ سہولتیں نہیں دیتے، انہیں کام جو ہے وہ اوپر ان کے لیے ایک بوجھ بن جاتا ہے، تو بہت ساری خواتین الٹیمیٹلی آپ دیکھیں کہ پھر وہ ہمیں میڈیا میں نظر بھی نہیں آتی۔ ایک تو یہ کہ وہ گھر میں، چاہے آپ ایک خاتون ہیں اور آپ جاب بھی کر رہی ہیں، معاشی طور پر اپنے شوہر کو یا اپنے گھر کو وہ سہارا بھی دیے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی بنیادی ذمہ داری آپ کی سمجھی جاتی ہے کہ شوہر جب گھر آئے گا پانی آپ دیں گی، کھانا پکانے کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ تو ہمارے ہاں اس وقت خاص طور پہ ان 2-3 سالوں میں کووڈ کی وجہ سے بہت زیادہ ایسے مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ فافین فری اینڈ فیئر الیکشن ایک ادارہ ہے جس نے یہ رپورٹ شائع کی تھی کووڈ کے دوران، اور اس میں کہا گیا تھا سب سے زیادہ جو خواتین متاثر ہوئی ہیں میڈیا میں، ان کو نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے گھر کو بھی دیکھنا ہے، پھر آپ نے دفتر کو بھی دیکھنا ہے، اور جب آپ دفتر میں جاتی ہیں خاص طور پر آپ کو فیلڈ میں جانا ہے، آپ کو سارا دن ہی مختلف چیزوں کا سامنا کرنا ہے۔ خاتون ہونے کے ناطے جب آپ جائیں گی، آپ سوسائٹی کو بھی بیئر کر رہی ہیں، آپ دفتر میں بھی مختلف جو چیلنجز ہیں، مسائل ہیں، کام کا بوجھ ہے، اور آپ نے جو اپنی بیٹ ہے اس میں کام کرنا ہے، جو اسائنمنٹ دی گئی ہے اس کو، اور پھر بہتر طور پر بھی اس میں آنا ہے۔ اور المیہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اب چینل جو ہیں ان کی ایک ریکنگ ہوتی ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ چینلز ریکنگ میں کس طرح سے بہتر ہے، اگر آپ کی ریکنگ نہیں آتی تو پھر تو آپ سسٹم سے باہر ہو۔ اور اب یہ اچھا ہے کہ سوشل میڈیا آ گیا ہے۔ سوشل میڈیا نے یہ ایک مارجن ہے ہماری فیمیل کے لیے کہ وہ اپنے اگر کام کرنا چاہتی ہیں تو اس کام کرنے کے لیے وہ اس پہ ضرور کر سکتی ہیں کہ اپنے ویلاگ بنا کر، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ سیاسی ایشوز تو ہیں ہی ہیں، اور ہمارے تمام چینل 100 سے زائد جو ہیں وہ پرائم ٹائم میں اسی پہ ہی بول رہے ہوتے ہیں، لیکن کیوں نہیں ایسا کہ ہمارا میڈیا خواتین کے ایشوز پر پروگرام کیوں نہیں کرتا؟ یہ بہت اچھا ہے کہ اردو نیوز نیٹ ورک نے خواتین صحافیوں کے مسائل پر بات کرنے کے لیے ایک پروگرام باقاعدہ طور پر کیا ہے۔ ہمارے عام طور پر خواتین کے ایشوز کو اس طرح سے اہمیت نہیں دی جاتی۔ کسی خاتون کو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے خاتون بھی کسی مرد کو اس طرح سے دیکھ سکتی ہے، لیکن آپ خاتون کو اس طرح سے دیکھ لیں کہ وہ کمفرٹ فیل نہیں کر رہی، اور اس کو لگتا ہے کہ مرد مجھے ایسی نظروں سے دیکھ رہا ہے جس سے میں نہیں چاہتی کہ وہ مجھے ایسی نظروں سے دیکھے، تو وہ ہراسمنٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ تو آن لائن ہراسمنٹ بہت ہو رہی ہے، اور سوشل میڈیا، ہم سنتے تھے جب پرنٹ میڈیا میں تھے کہ الیکٹرانک میڈیا آئے گا، تو الیکٹرانک میڈیا آیا تو ہم نے کہا کہ یہ بچہ ہے، چلنا سیکھ رہا ہے، اس میں ایسے بہت سارے ایشوز اور چیزیں ہیں جن پہ ہم بات کریں گے، لیکن الیکٹرانک میڈیا کی اب جگہ جو ہے مین سٹریم میڈیا پہ اب سوشل میڈیا نے لے لی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ سوشل میڈیا کے آنے سے بہت سارے ایشوز ہوئے ہیں۔ اب اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے فیک نیوز ہیں، اور پھر ڈس انفارمیشن ہے، اور دیکھیں آپ کس طرح سے کسی کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے آپ فیک نیوز، اور اس کے لیے آپ نے کس طرح سے چیزوں کو کسی اور سمت لے جانا ہے، مطلب ہمارے ملک میں جو حالات چل رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر اسی لائن پہ آپ نے نہیں چلنا، اور ڈی ٹریک کیسے کرنا ہے، تو یہ سوشل میڈیا کے تھرو بہت آسانی سے کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے، اور ہمیں یہ حقیقت سمجھ لینی چاہیے کہ جہتیں تبدیل ہوتی ہیں، نئے ٹرینڈز آتے ہیں، اور ہمیں ان نئے ٹرینڈز کے مطابق چلنا ہے۔ مارننگ شوز چلتے تھے، اور ان مارننگ شوز میں آپ نے دیکھا کہ بہت ساری خواتین جو فیشن، گلیمر،
جس کا ہمارے خواتین کا اس طرح سے تعلق ہی نہیں ہے. ہمارا زیادہ تر پاکستان کا علاقہ رورل ایریا ہے, دیہاتی علاقہ ہے, جس میں 70% آبادی جو ہے وہ گاؤں اور دیہاتوں میں رہتی ہے. اور وہاں خواتین مجھے یہ بتائیں جو سارا دن صبح اٹھتی ہیں, کپاس چنتی ہیں, جن کا ان کا دار و مدار ہوتا ہے کہ انہوں نے اسی کپاس کو چننے اور گندم کو کاٹنے کے بعد پورے سال بھر کے کپڑے اور اپنی گندم ذخیرہ کرنی ہوتی ہے. تو وہ کہاں سے وہ لہنگا چولی جو آپ دکھاتے ہیں 50 لاکھ کا, 2 لاکھ کا, اور وہ میک اپ اور فیشن, وہ بیچاری کہاں افورڈ کر سکتی ہیں. لیکن ہمارا میڈیا دکھاتا تھا اس طرح سے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خواتین اور مردوں میں تفریق نہیں ہونی چاہیے, تو پھر آپ کام بھی اسی طرح سے کر کے دکھائیں. جب یہ تفریق آ جاتی ہے, نہیں ہم خواتین ہیں, ہم الیکشن کو کور نہیں کر سکتی, نہیں ہم خواتین ہیں, ہم باہر فیلڈ میں نہیں جا سکتی, تو پھر اس طرح سے پھر یہ فرق تو ہوگا چیزوں کا. ہاں یہ ضرور ہے, میں یہ کبھی نہیں کہوں گی, آپ کو یہ ضرور دیکھنا ہے کہ آپ کی فیملی سے آپ کا جو براٹ اپ ہوا ہے, پھر آپ کا جو ادارہ ہے کیا وہ آپ کو مختلف تربیت کے مواقع فراہم کرتا ہے. اس طرح سے اگر آپ اس کو سینسٹائز کر دیں گے, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ مرد کے برابر ہے, تو پھر عورت کو پھر کام بھی اسی طریقے سے کرنا ہے, پھر اس کو بھی اسی طرح سے لائن لگنا ہے. پھر یہ نہیں ہے اس کو بھی بس میں پھر اسی طرح سے کھڑے ہونا ہے. پھر صحافی کے طور پر آپ کو کام بھی ویسے لینا ہے, جس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ جو میڈیا ہے یہ کوئی اس طرح نہیں ہے کہ تھوڑے ٹائم کے لیے ہو, یہ وہ ہٹی ہے جو 24 گھنٹے چلتی ہے. تو پھر آپ جب صحافی ہیں تو پھر آپ کو 24 گھنٹے ہی آپ اسی طرح سے اپڈیٹڈ ہوں, آپ کو چیزوں کا پتہ ہو, اور تب جا کر آپ ایک اچھی صحافی بن سکتی ہیں. اور پھر آپ وی لاگ بھی کریں, اور وی لاگ کیا, جب آپ کا کام ہوگا تو آپ کو خود بخود ادارے آپ کو اپروچ کرتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ آپ آئیں اور ان میں کام کریں. تو میں سمجھتی ہوں کہ خواتین جو بچیاں نئی صحافت میں آتی ہیں, ان کے لیے نیشنل پریس کلب کو تربیت دینے کے مواقع پیدا کرنا چاہیے, جو کہ عموماً نہیں کرتے. بہت ساری ایسی تنظیمیں ہیں جو فری میں سروسز دینا چاہتی ہیں کہ پریس کلب کے پلیٹ فارم پہ آئیں اور وہ دیں. تو میں